السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 6 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 7 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی الغابۃ، جنگل کی طرف۔ غابتن کا معنی جنگل۔ اگر اس کے ساتھ آپ صفت لگا دے کثیفتن، غابتن کثیفتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے گھنا جنگل، یعنی بہت زیادہ درخت اگے ہوئے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں، تو ایسے جنگل کو کہا جاتا ہے غابتن کثیفتن۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيرًا لَمَّا أَذِنَ یعقوب لیوسف، اور بھائی بہت زیادہ خوش ہو گئے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ اذن یأذن، اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا۔ اجازت دینے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے سمح یسمح۔ سمح یسمح، اس کا معنی بھی اجازت دینا۔ هل تسمح لی بالذهاب یا هل تأذن لی بالذهاب، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے؟ هل تسمح لی بالذهاب یا هل تأذن لی بالذهاب، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے؟ اور اذن کو باب استفعال میں لے جائے، استأذن یستأذن استئذانا، تو اس کا معنی ہوگا اجازت چاہنا، اجازت مانگنا۔ وَذَهَبُوا إِلَى غَابَةٍ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ فِي الْغَابَةِ وَلَمْ يَرْحَمُوا يُوسُفَ الصَّغِيرَ وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، اور وہ جنگل کی طرف گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں کنویں میں ڈال دیا، جنگل کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يُوسُفَ الصَّغِيرَ، اور انہوں نے چھوٹے یوسف پر ترس نہیں کھایا، رحم نہیں کیا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، اور انہوں نے بڑے بوڑھے یعقوب علیہ السلام پر بھی رحم نہیں کیا، ترس نہیں کھایا۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيرًا، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے اور اس کا دل چھوٹا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً، اور کنواں گہرا تھا اور کنواں تاریک تھا، یعنی اندھیرا والا، تاریک تھا۔ بئرن یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر کانت اور عمیقتن لایا گیا ہے، اور وجہ یہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، تو یہ معطلتن یہاں پر مؤنث لایا گیا، اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بئرن کیا ہے، مؤنث ہے۔ وَقَانَ یوسف وحیدًا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ لَا تَحْزَنْ وَلَا تَخَفْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دی اور اس کو کہا لا تحزن ولا تخف، غم مت کیجئے اور ڈریے مت، غم مت کیجئے اور خوف مت کیجئے، ڈریے مت۔ ان اللہ معک وسیکون لک شأن، بلا شبہ اللہ تیرے ساتھ ہے اور ان قریب تیرا ایک مرتبہ ہوگا۔ شأن کا معنی حیثیت و مرتبہ، عزت، جیسے رجل من ذوی الشأن، یعنی با حیثیت و با عزت لوگوں میں سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے رجل من ذوی الشأن۔ اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے اہم معاملہ، اور ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرورت، اور ایک ہوتا ہے حالت و کیفیت، اور اسی طرح تعلق، اہمیت، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ دماغ میں رکھیے، موقع محل دے کر اس کا آپ ترجمہ کریں گے۔ شأن کا معنی حیثیت و مرتبہ، عزت، اہم معاملہ، ضرورت، حالت و کیفیت، تعلق و اہمیت۔ شؤون البیت یا شؤون المنزل، شأن کی جمع شؤون ہے،
تو شؤون البیت یا شؤون المنزل یعنی گھر کی کام کاج، گھر کی ضروریات، اور شؤون المدرسۃ مدرسے کی ضروریات۔ یہاں پر شان سے مراد مرتبہ، عزت۔ وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ اور ان قریب تیرا ایک مرتبہ ہوگا مستقبل میں۔ سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوهُ اور ان قریب بھائی تیرے پاس حاضر ہوں گے اور تو ان کو خبر دے گا اس کام کی جس کو انہوں نے کیا، تو تیرے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تو ان کو خبر دے گا۔ وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ اجْتَمَعُوا وَقَالُوا مَاذَا نَقُولُ لِأَبِينَا اور جب وہ ان کی کام سے فارغ ہو گئے اور جب وہ ان کی ضرورت سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ماذا نقول لأبینا ہم ہمارے ابا جان کو کیا کہیں گے۔ قال بعضهم كان ابونا يقول اخاف ان ياكله الذئب فنقول له صدقت يا ابانا قد اكله الذئب۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہمارے ابا جان کہتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے، تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ صدقت یا ابانا، اے ہمارے ابا جان آپ نے سچ کہا تھا، قد اکلہ الذئب تحقیق کے بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ وافق الاخوۃ علی ذلک بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا، یعنی ایگری ہو گئے کہ ایسا ہی کہیں گے۔ وقالوا نعم نقول له یا ابانا قد اکلہ الذئب اور انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے ابا جان تحقیق کے بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ قال بعض الاخوان ولكن ما آیت ذلک کچھ بھائیوں نے کہا اور لیکن اس کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے۔ قالوا آیت ذلک الدم انہوں نے کہا اس کی نشانی خون ہے۔ وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشًا وَذَبَحُوهُ اور بھائیوں نے ایک مینڈا لیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَصَبَغُوهُ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لیا اور اس کو رنگ دیا۔ صبغ یصبغ صبغن الثوب ونحوه اس کا معنی ہوتا ہے رنگنا، اسی سے سابغن اور سباغن رنگریز کو کہیں گے، جو کلر کرنے والا ہو، رنگ کرنے والا ہو، روغن کرنے والا ہو اس کو کہیں گے سابغن یا سباغن، اور جس چیز کو رنگا جائے تو اس کو کہیں گے مسبوغن اور سبیغن۔ جیسے کپڑا رنگا ہوا ہو تو آپ کہیں گے الثوب مسبوغن یا الثوب سبیغن، یعنی کپڑا رنگا ہوا ہے، تو رنگنے والے کو کہیں گے سابغن اور سباغن، اور جس چیز کو رنگا جائے اس کو مفعول بولے، اس کے ساتھ مفعول کا صیغہ لائیں گے مسبوغن یا پھر سبیغن، اس میں مفعول کا صیغہ لائیں گے مسبوغن یا پھر فاعل ان کا وزن سبیغن لائیں گے۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا اور بھائی بہت خوش ہو گئے۔ وَقَالُوا الْآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا اور انہوں نے کہا اب ہمارے ابا جان تصدیق کریں گے، یعنی بات مانیں گے۔ امام یعقوب علیہ السلام کے سامنے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور وہ آئے ان کے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے، یہ یبکون جو ہے یہاں پر حال بنے گا، اور وہ بھائی ان کے ابا جان کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے۔ بقا یبکی سے یبکون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ گویا ان کا یہ رونا بناوٹی تھا، بعض لوگ روتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ روتے نہیں، رونے کا ڈھونگ ہوتا ہے، اور کبھی اس کی الٹی صورت بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہنستے ہیں لیکن دل ہی جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا گزر رہی ہے، دل ہی دل میں رو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے
ہنسی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی گو ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر دل جو رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یعنی میرے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو تو نہیں ہے اور میرے منہ پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے، میرے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے اور میرے منہ پر ہنسی ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو حشاش بشاش یا خشک ہے، لیکن دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں کہ دل پر کیا گزر رہی ہے. اس کو یہ شاعر کہہ رہا ہے، ہنسی گو ہیں لبوں پہ ہر دم، لب یعنی ہونٹ، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، تر یعنی بھیگی ہوئی، یعنی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے، مگر دل جو رو رہا ہے پہ ہم، مگر دل جو لگاتار رو رہا ہے، پہ ہم کا معنی لگاتار، مگر دل جو رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. خیر تو یہاں پر بھائی جو روتے ہوئے آئے وہ ایک ڈھونگ تھا، بناوٹی رونا تھا. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان بلا شبہ ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے. استبقا یستبق استباقن کا معنی کسی شے کی طرف، استبقا الی الشیء کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے فاستبقا الباب، ان دونوں نے دروازے تک ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی. تو یہاں پر یہی معنی ہے. یا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان بلا شبہ ہم گئے تاکہ دوڑ لگائے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا اس کو کھا گیا. متاعن کا معنی ہر قابل استفادہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے. سامان خانہ یعنی گھر کے سامان، فرنیچر وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. ایسے ہی سامان تجارت، سامان تفریح، اسباب زندگی، مال وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں، ان سب کو کہا جاتا ہے متاعن، جس کی جمع آتی ہے امتیاتن. سامان کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے بداعتن، جس کی جمع آتی ہے بدائع. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب وقالوا ھذا دم یوسف، اور وہ اس کے کرتے کو لے کر آئے، اور وہ اس کے کرتے پر جھوٹے خون کے ساتھ آئے، اور جھوٹے خون کے ساتھ اس کے کرتے کو لے کر وہ آئے. جا کا معنی آنا، با کے سلے کے ساتھ لانا، یعنی اس کے کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگا کر وہ کرتا لے کر وہ آئے. وقالوا ھذا دم یوسف، اور انہوں نے کہا یہ یوسف کا خون ہے. وکان ابوہم یعقوب نبیا وکان شیخا کبیرا وکان اعقل من اولادہ، اور ان کا باپ یعقوب نبی تھے اور وہ بڑے برے تھے اور وہ اس کے لڑکوں سے زیادہ عقل مند تھے. وکان یعقوب یعرف ان الذئب اذا اکل انسانا جرحہ وشق قمیصہ، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھیڑیا جب کسی انسان کو کھاتا ہے تو اس کو زخمی کر دیتا ہے اور اس کے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے. وکان قمیص یوسف سالما، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سالم تھا. وکان مسبوغا فی الدم، اور وہ خون میں رنگا ہوا تھا. فعرف یعقوب انہ دم کذب، تو یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ جھوٹا خون ہے. وان قصۃ الذئب قصۃ موضوعہ، اور یہ کہ بھیڑیے کا قصہ من گھڑت قصہ ہے. ودع الرجل الحدیث، باب فتح سے ودع الرجل الحدیث،
یعنی کسی کا کوئی بات گھرنا، بے بنیاد بات کرنا، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنا، یہ اسی معنی میں ہے۔ وضع یضع سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے موضوع، اور یہ مؤنث ہے موضوعات، یعنی من گھرت، گھرا ہوا۔ اور ایک وضع یضع کا معنی رکھنا بھی آتا ہے، وضع یضع وزن کا معنی رکھنا، لیکن یہاں پر رکھنا ترجمہ نہیں، یہاں پر یہ من گھرت کے معنی میں، یعنی کسی کا کوئی بات گھرنا اس کے معنی میں ہے، اور اسی سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے یعنی من گھرت۔ وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ، اور یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ بھیڑیے کا قصہ من گھرت قصہ ہے۔ فقال لأولاده بل هذه قصة وزعتموها فصبر جمیل، پس یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا بلکہ یہ ایسا قصہ ہے جس کو تم نے گھر لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ فصبر جمیل، پس میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ صبر جمیل یعنی اچھا صبر، اول وہلے میں صبر کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے صبر جمیل۔ مصیبت آ جائے اور مصیبت آنے کے بعد فوراً ہی آدمی صبر کرے تو اس کو کہا جاتا ہے صحیح معنی میں صبر۔ رو دھو کر، واویلا مچا کر دل کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور اس کے بعد صبر کرے تو اس کا نام صبر نہیں ہے۔ مصیبت آتے ہی آدمی صبر کرے، برداشت کرے تو اس کو کہا جاتا ہے صبر جمیل۔ فصبر جمیل، بس میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ وحزن یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا ولکنہ صبر صبرا جمیلا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر سخت غمزدہ ہو گئے، اور لیکن انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا، صبر کیا، صبر جمیل۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 7۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔